الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔ اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو 7 آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی۔ پھر رات ہی رات میں آپ مکہ تشریف لے آئے۔ اس آیت میں اس سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا کہ آنے والے تذکرہ سے اسی کا تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کا دوسرا حصہ جو 27واں پارہ سورہ نجم میں ہے اس کو بھی سماعت فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہی ہے اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہو دل نے اس کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنے کا دوسرا واقعہ ہے جو معراج کے سفر میں پیش آیا۔ اس موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہی عالم بالا میں ایک بیر کا بڑا درخت ہے اور اسی کے پاس جنت واقع ہے جسے جنت الماوا اس لیے کہا گیا کہ ماوا کے معنی ٹھکانہ اور وہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت بھی ایک عربی محاورے کے مطابق ہے جس کا ٹھیک ترجمہ اس کے صحیح تاثر کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیر کے درخت پر چھائی ہوئی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لاتعداد فرشتے سونے کے پروانوں کی شکل میں اس درخت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ یعنی نہ تو نگاہ نے دیکھنے میں کوئی دھوکہ کھایا اور نہ اس حد سے آگے بڑھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی، تو اس سے آگے نہ دیکھی۔ صحیح روایت کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی آپ کو دکھائی گئی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی۔ خود قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بھی بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار
دینے کے کوئی معنی نہیں تھے جی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے اہل علم کے یہاں ماہ رجب کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور جن روایتوں میں فضیلت مروی اور تمام کذب و افطرا میں ہیں۔ رجب کی فضیلت کے عدم ثبوت کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ روایت نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور چونکہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے اس لیے اس کے روزے اس عمومی حدیث کی وجہ سے مستحب ہوئے۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ روایت بھی ثابت نہیں بلکہ ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ ماہ رجب کی بدعات، حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ بعض لوگ جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے کیا کیا کرتے ہیں، رجب کے کونڈے، ماہ رجب میں بدعات کے کونڈے بھرنے کی رسم جس کے لیے 22 رجب کا دن خاص کیا گیا، اس کے پس منظر مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جعفر صادق اور لکڑا ہارن کا واقعہ بھی ہے۔ اس میں بھی جعفر صادق نے لکڑا ہارن سے کہا جو بھی آج یعنی 22 رجب کے روزے میرے نام کے کونڈے بھر کر تقسیم کرے گا اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، ورنہ روز قیامت میرا گریبان پکڑ لینا۔ چنانچہ لکڑا ہارن کونڈے بھرے تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ یہ سب قصہ من گڑت ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہی ہے تو یہ نفلی روزہ ہے اور اس کو اہم اور کوئی خاص فضیلت نہیں دینا چاہیے۔ اور جو ہے حدیث میں کلو محدثۃ بدعہ و کلو بدعۃ ضلالہ، کہہ رہا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سب گمراہیوں سے بچا کر کے رکھے اور اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔